ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اور اگر ہم نازل کر دیتے ان پر فرشتے بھی، وکلمہم الموتى، اور باتیں کرتے ان سے مردے، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، اور جمع کر دیتے ان کے لیے ہر چیز ان کے سامنے، ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ، تب بھی نہ تھے یہ لوگ ایمان لانے والے مگر یہ کہ چاہتا اللہ، ولكن اکثرهم يجهلون، لیکن ان میں سے اکثر نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو حجت باز ہیں، دین کا انکار کرنے والے ہیں، اگر فرشتے ان پر نازل ہوتے، مردے ان سے باتیں کرتے، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو القاء کرتے ہیں ایک دوسرے پر ملمہ کی ہوئی باتیں فریب دینے کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور سورہ ناس میں ہم جو ہے یہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، من الجنۃ والناس، وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہیں اور جنوں میں سے ہیں، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو ہر نبی کے لیے ایسے دشمن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، یا آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے یہ برگلاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر چاہتا تمہارا رب کہ وہ ایسا نہ کرے تو نہ کرتے وہ یہ کام، بس تم چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر کہ وہ اپنے جھوٹ گڑھتے رہیں، جو وہ جھوٹ گڑھنا چاہتے ہیں گڑھتے رہیں، تو ایک دن ان کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ مائل ہوں ان باتوں کی طرف دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ پسند کر لیں اس کو، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ کرتے رہیں وہ برے کام جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور تلاش کروں میں فیصلہ کرنے والا، حالانکہ وہی ہے جس نے نازل کی ہے تمہاری طرف یہ کتاب پوری تفصیل کے ساتھ۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے برحق، فلا تکونن من الممترین، بس ہرگز نہ ہونا تم شک کرنے والوں میں سے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے نازل کی ہے، اور اس پہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے بالکل برحق ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور کامل ہے بات تیرے رب کی سچائی اور انصاف کے اعتبار سے، جتنی باتیں ہیں وہ سچی ہیں اور انصاف پر مبنی ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، نہیں ہے کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی اللہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر کہا مانو گے تم ان لوگوں کی اکثریت کا جو زمین میں بستے ہیں، تو گمراہ کر دیں گے وہ تم کو اللہ کی راہ سے۔ تو اکثریت کی بات نہیں ماننی، حق کی پیروی کرنی ہے۔ اکثریت تو ہمیشہ گمراہ لوگوں کی ہوتی ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ،
نہیں پیروی کرتے وہ مگر گمان کی، اور نہیں ہیں وہ مگر قیاس آرائیاں کرنے والے ہیں۔ ایک طرف وحی کا علم ہے اور دوسری طرف یہ گمان ہے۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹک جاتا ہے اس کی راہ سے۔ وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس کھاؤ اس ذبیحہ میں سے کہ لیا گیا ہو نام اللہ کا اس پر۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر ہو تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے۔ وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے کہ لیا گیا ہو نام اللہ کا اس پر۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اور تفصیل سے بیان کر چکا ہے تمہارے لیے اللہ وہ چیزیں جو حرام کر دیں اس نے تم پر۔ الا ما اضطررتم الیہ، سوائے اس صورت کے کہ مجبور ہو جاؤ تم اس کے کھانے پر، تو پھر جان بچانے کے لیے وہ جو حرام چیزیں ہمیشہ کے لیے خنزیر ہے اور اسی طریقے سے غیر اللہ کا نام جس پہ لیا گیا ہو، اور جو ہے بہتا و خور ہے مردار ہے وہ تم کھا سکتے ہو بقدر ضرورت۔ اس کے علاوہ وہ جانور جن پر اللہ کا نام لیا ہے اور اللہ کا نام لے کے ان کو ذبح کیا گیا ہے وہ کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو اپنی خواہشات کی بنا پر بغیر علم کے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو کھلے گناہ بھی اور چھپے گناہ بھی، جو لوگوں کے سامنے اور کرتے ہو اور لوگوں کو نظر آتے ہیں، اور جو چھپ کے کرتے ہو تنہائیوں میں وہ بھی چھوڑ دو، سارے گناہ چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، یقیناً وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ ان قریب بدلہ پائیں گے وہ ان گناہوں کا جو وہ کماتے تھے۔ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، اور نہ کھاؤ اس ذبیحہ میں سے کہ نہ لیا گیا ہو نام اللہ کا اس پر، اور بے شک ایسا کرنا فسق ہے، گناہ ہے۔ تو جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یا وہ ویسے ہی مر گیا مردار ہے، یا اس پر چھری پھیری ہے لیکن اللہ کا نام جان بوجھ کے نہیں لیا گیا ہے، تو فرمایا اس میں سے نہ کھاؤ۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بے شک شیاطین ڈالتے ہیں دلوں میں اپنے دوستوں کے شکوک و شبہات تاکہ جھگڑا کریں وہ تم سے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، لیکن اگر اطاعت قبول کر لی تم نے ان کی تو یقیناً تم بھی مشرک ہو۔ ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی بات نہیں ماننی، کہ جس کو وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے تم بھی کہو جی حلال ہے، اور جس کو وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے تم بھی کہو حرام ہے۔ اصل حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، بھلا وہ شخص جو تھا پہلے مردہ پھر ہم نے زندگی بخشی اس کو، اسے ایمان کی دولت دے دی اور عطا کی ہم نے اس کو روشنی، یمشی بہ فی الناس، کہ طے کرتا ہے زندگی گرا اس کی مدد سے لوگوں کے درمیان۔ کمن مثلہ فی الظلمات، یا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو پڑا ہے اندھیروں میں، وہ ابھی تک کفر میں پڑا ہوا ہے۔ لیس بخارج منہا، اور نہ نکل سکتا ہو اس میں سے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں کافروں کے لیے ان کے اعمال جو وہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اس طرح لگا دیا ہے ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو کہ وہ اپنے مکر و فریب کے جال پھیلائیں، کہ وہ سازشیں کریں، فیہا اس میں، وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون،
اور نہیں مکر و فریب کرتے وہ مگر اپنے ہی ساتھ، لیکن انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت، کوئی نشانی، تو کہتے ہیں ہرگز نہ مانیں گے ہم جب تک نہ دی جائے ہم کو بھی وہ چیز جیسی دی گئی تھی اللہ کے رسولوں کو۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کس سے لے اور کیسے لے اپنی رسالت کا کام، کس کو رسول بنائے اللہ بہتر جانتا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے ہیں ذلت اللہ کے ہاں، وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، اور سخت ترین عذاب بوجہ اس کے جو وہ سازشیں کیا کرتے تھے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، بس جس کے لیے ارادہ کرتے اللہ کہ ہدایت دے اسے تو کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے وہ اسلام پر مطمئن ہو جائے۔ ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اور جس کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ گمراہ کر دے اس کو تو کر دیتے اس کے سینوں کو تنگ گھٹا ہوا، کانما یصعد فی السماء، اسے ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ اس کی روح پرواز کر رہی ہو آسمان کی طرف، وہ چڑھ رہا ہو آسمان کی طرف۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح مسلط کر دیتے اللہ ناپاکی کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، تحقیق ہم نے واضح کر دیے ہیں اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کے لیے ہے سلامتی کا گھر ان کے رب کے ہاں۔ جنت کے ناموں میں سے اس کا ایک نام ہے دار السلام، سلامتی کا گھر، جہاں پہ سلامتی سلامتی ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہی ہے ان کا سرپرست بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتے رہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن جمع کرے گا اللہ ان کو سب کو، کہے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کے گروہ تحقیق تم نے بہت سے فائدے حاصل کیے بہکا کر انسانوں سے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اے ہمارے رب فائدہ حاصل کیا ہم نے ایک دوسرے سے، اور آپ پہنچے ہم اس وقت پر جو تو نے مقرر کیا تھا ہمارے لیے۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ فرمائے گا اچھا وہ آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، رہو گے ہمیشہ اس میں مگر وہ جنہیں بچانا چاہے اللہ۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اس طرح بنا دیں گے ہم ساتھی ظالموں کو ایک دوسرے کا باسباب ان اعمال کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، اے گروہ جن و انس کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول جو تم میں سے تھے، یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور سناتے تھے تم کو میرے احکام اور ڈراتے تھے تم کو میری پیشی سے اس دن کی۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، کہیں گے گواہی دیتے ہیں ہم خود اپنے خلاف۔ پیغمبر آئے تھے ہمیں تیرے احکام سناتے تھے اللہ، اور ہمیں خبردار بھی کرتے تھے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈال رکھا تھا ان کو دنیاوی زندگی نے۔ وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ گواہی دیں گے خود اپنے خلاف بے شک وہی تھے کفر کرنے والے۔
ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ گواہی اس لیے ہوگی کہ نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم کے ساتھ جبکہ وہاں کے لوگ بے خبر ہوں۔ اللہ انبیاء کو بھیجتا ہے، کتابیں نازل کرتا ہے، ان کو خبردار کرتا ہے، اور جب وہ انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کو عذاب دیتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے لحاظ سے، تو درجہ بندی اعمال کے مطابق ہوگی۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے تیرا رب بے خبر ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بے نیاز ہے، رحم کرنے والا ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو، تمہیں ختم کر دے، اور لے آئے تمہاری جگہ تمہارے بعد جس کو چاہے، جیسا کہ پیدا کیا اس نے تم کو نسل سے دوسرے لوگوں کی۔ انما توعدون لآت، بے شک جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے تم سے وہ ضرور آنے والی ہے، یعنی قیامت کی گھڑی۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم اللہ کو کسی طرح عجز کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اے لوگو عمل کرتے رہو تم اپنی جگہ، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، سو ان قریب جان لو گے تم کہ کون ہے جس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں کامیاب ہوتے ظالم لوگ۔ وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اور مقرر کر رکھے ہیں اللہ کے لیے اسی کی پیداوار سے، اسی کی پیدا کردہ کھیتی سے اور مویشیوں سے ایک حصہ۔ ان مشرکین نے مویشیوں میں سے، کھیتیوں میں سے ایک حصہ جو ہے یہ اللہ کے لیے مقرر کیا ہے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، پھر کہتے ہیں اللہ کے لیے ان کے اپنے خیال میں کہ ایک حصہ اللہ کا ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ ہمارے معبودوں کا ہے، یہ فلاں بتوں کے لیے ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، بس جو حصہ ہے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا وہ نہیں پہنچتا اللہ کو۔ فما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو ہے اللہ کا وہ پہنچ جاتا ہے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو۔ کہ کیا ہے یہ اللہ کو کون سی ضرورت ہے، وہ بتوں کے نام پہ وہ کر دیتے ہیں۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اس طرح خوشنما بنا دیا ہے بہت سے مشرکوں کے لیے قتل کرنا اپنی اولاد کو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے، کہ وہ جو ان کے شریک ہیں، معبود ہیں بنائے ہوئے، انہوں نے اولاد کو قتل کرنا ان کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ ہلاکت میں مبتلا کریں ان کو، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ گڑبڑ کر دیں ان کے لیے ان کا دین۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ کرتے وہ یہ کام۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس چھوڑ دو ان کو کہ وہ اپنی افتراء پردازی میں لگے رہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہیں، یہ مویشی ان پر کوئی سواری نہیں کر سکتا، یہ اونٹ نہیں، اس کا کوئی دودھ نہیں دو سکتا ہے، اور یہ کھیت ان میں سے کوئی جو ہے یہ اس کو جو ہے یہ پیداوار حاصل نہیں کر سکتا، یہ ممنوع ہے، یہ فلاں بتوں کے لیے ہیں، وہ فلاں کے لیے ہیں۔ لا يطعمها الا من نشاء،
نہ کھائے کوئی ان کو مگر وہ جسے ہم چاہیں، بزعمہم ان کے اپنے خیال کے مطابق، وانعام حرمت ظہورها اور کچھ چھپائے ہیں کہ حرام کی گئی ہیں ان کی پیٹھیں سواری کے لیے، کہ ان پر کوئی سواری نہیں کر سکتا خود اپنی مرضی سے، وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا اور کچھ چھپائے ہیں کہ نہیں لیتے نام اللہ کا ان پر ذبح کے وقت، افتراء علیہ بہتان باندھتے ہوئے اللہ پر، سیجزیہم بما کانوا یفترون ان قریب سزا دے گا ان کو اللہ اس کی جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے، وقالوا ما فی بطون ھذی الانعام خالصۃ لذکورنا اور کہتے ہیں کہ جو کچھ پیٹوں میں ہے ان مویشیوں کے وہ مخصوص ہے ہمارے مردوں کے کھانے کے لیے، بس ان کے پیٹ میں جو جانور کے پیٹ میں مادہ کے پیٹ میں بچہ ہے وہ صرف مرد کھائیں گے، ومحرم علی ازواجنا اور حرام ہے ہماری عورتوں پر، ہماری بیویوں پر، ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے، صرف مرد کھائیں گے، وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ اور اگر ہو وہ مردار تو ہوتے ہیں سب اس کے کھانے میں شریک، سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ان قریب سزا دے گا اللہ ان کو ان کی گھڑی ہوئی باتوں کی، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک ہے وہ بڑی حکمت والا سب کچھ جاننے والا۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی کی بنا پر، بغیر سمجھے بوجھے، بغیر علم، بغیر علم کے، وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ اور حرام ٹھہرا لیا اس رزق کو جو دیا ان کو اللہ نے جھوٹ گڑھتے ہوئے اللہ پر، قد ضلوا وما كانوا مهتدین بے شک گمراہ ہو گئے وہ اور ہرگز نہیں تھے ہدایت پانے والے۔ وَهُوَ الَّذِي يَنشَأُ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وہی ہے جس نے پیدا کیے باغات جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں، وغیر معروشات اور بغیر چڑھائے، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ اور کھجور کی درخت اور کھیتی کے مختلف ہیں ان کے پھل، والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور جدا جدا۔ حکم کیا ہے؟ فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر کھاؤ ان کے پھل جب وہ پھل لائیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ اور ادا کرو حق اللہ کا اسی دن جب ان کی فصل کاٹو، اس میں سے اللہ کا حق ادا کرو، اس میں سے عشر نکالو، ولا تسرفوا اور اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے گزرنے والوں کو۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں، کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور نہ اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا، وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم جو ہے یہ کامیاب ہو جاؤ اور اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ ثمانیۃ ازواج یہ نر اور مادہ 8 جوڑے ہیں، من الضأن اثنین بھیڑ کی قسم سے 2، ومن المعز اثنین اور بکری کی قسم سے 2 نر اور مادہ، تو یہ 4 یہ ہو گئے۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین پوچھو کیا دونوں نر حرام کی ہیں اللہ نے یا دونوں مادہ، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا وہ بچے جو پیٹ میں ہیں دونوں مادہ کے، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین بتاؤ مجھے ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ اگر ہو تم سچے، کس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ اور اسی طرح اونٹ کی قسم سے 2 نر اور مادہ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اور گائے کی قسم سے 2 پیدا کیے نر اور مادہ۔ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ پوچھو کیا دونوں نر حرام کیے اللہ نے یا دونوں مادہ،
اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچے جو ہیں پیٹ میں دونوں مادہ کے، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب حکم دیا تھا تم کو اللہ نے ان کے حرام ہونے کا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان تکون میتۃ، کہہ دو نہیں میں پاتا اس وحی میں جو میرے پاس آئی ہے کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر کہ اسے کھائے، الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ ہو وہ مردار ایک، او دما مسفوحا، یا خون بہتا ہوا، او لحم خنزیر، یا گوشت خنزیر کا، فإنہ رجس، بے شک وہ ناپاک ہے، او فسقا، یا یہ حکم عدولی کرتے ہوئے، او حل لغیر اللہ بہ، پکارا گیا وہ نام غیر اللہ کا اس پر۔ یہ چار چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ فلا عاد، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے ان کے کھانے پر اس طرح کہ نہ نافرمانی کا ارادہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو یقیناً تمہارا رب معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو بغاوت بھی نہیں ہے اور حد سے تجاوز بھی نہیں ہے، تو امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے حرام کر دیا تھا ہم نے ہر ناخن والا جانور، جو اونٹ ہے، بطخ ہے، اس طرح یہ چیزیں ہم نے بطور سزا کے ان پر حرام کر دیں۔ ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، اور گائے اور بکری میں سے حرام کی تھی ہم نے ان پر چربی ان کی، الا ما حملت ظہورہما او الہوایا او مختلط بعظم، سوائے اس کے جو لگی ہو ان کی پیٹھ کے ساتھ یا آنتوں کے ساتھ، یا جو لگی رہ جائے ہڈی کے ساتھ، وہ اجازت تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سزا دی تھی ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو کہہ دو کہ تمہارا رب رحمت والا ہے، بہت وسیع رحمت والا ہے، اس لیے تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، فوراً تمہیں تباہ و برباد نہیں کرتا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب ان لوگوں سے جو مجرم ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، مغالطہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، کیا کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ شرک کرتے ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم ٹھہراتے کوئی چیز اور نہ ہم حرام ٹھہراتے کوئی چیز۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے مزہ ہمارے عذاب کا۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو پیش کرو اسے ہمارے سامنے۔ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، نہیں پیروی کرتے تم مگر گمان کی، اور نہیں ہو تم مگر کیا سرائیاں کرتے ہو۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہہ دو پھر اللہ کی حجت ہے غالب۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا تم کو سب کو۔
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان اللہ حرم ھذا، کہہ دو کہ لاؤ تم اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ ہی نے حرام کیا ان چیزوں کو۔ فَإِن شَاهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ ایسی گواہی دیں تو تم گواہی نہ دینا ان کے ساتھ۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ اتباع کرنا ان کی خواہشات کی جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں دوسروں کو۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہہ دو آؤ میں سناؤں کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ نہ شریک ٹھہراؤ تم اس کا کسی کو ذرا بھی۔ تو پہلی چیز جس سے روکا گیا کہ شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے۔ حدیث شریف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں حاصل کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو۔ والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، اس سے زیادہ بد نصیب اور کوئی نہیں۔ اور اسی طرح وہ شخص بھی بڑا بد نصیب ہے کہ جس نے زندگی میں ماں باپ کو دونوں کو یا کسی ایک کو پایا اور پھر جو ہے یہ اس کو جنت حاصل نہیں ہو سکی ہے، ان کی جو ہے یہ خدمت کر کے دعائیں نہیں لے سکا، اور وہ بندہ بھی بڑا بد نصیب ہے کہ میرا نام جس کے سامنے لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہ پڑھے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے کہ یہ کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، اگر جو ہے یہ اولاد زیادہ ہوگی تو ایسے یہ قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی، رازق تو اللہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور نہ قریب جاؤ فحش کاموں کے جو ظاہر ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو کسی جان کو جس کے قتل کو حرام ٹھہرایا اللہ نے مگر حق کے ساتھ۔ کسی انسان کو قتل نہ کرو، صرف 3 چیزیں جن کی بنیاد پر کسی انسان کا خون حلال ہوگا۔ کوئی مرتد ہو گیا ہے، شادی شدہ ہے، اس نے زنا کیا ہے، ثابت ہو گیا ہے، تو پھر جو ہے یہ اسلامی حکومت اس کو سنسار کرے گی۔ اور کسی نے دوسرے کو جو ہے یہ قتل عمد کیا ہے، جان بوجھ کے قتل کیا ہے، تو جو قصاص میں اس کا قتل جو ہے وہ مباح ہے۔ بس یہ 3 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چوتھی صورت نہیں ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ باتیں ہیں کہ حکم دیا ہے اس نے تم کو ان کا تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی جوانی کو۔ تو یتیم کا مال کھانا یہ حرام ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ، اس میں کمی نہ کرو۔ ایک قوم کو اسی وجہ سے عذاب دیا گیا، قوم شعیب علیہ السلام کو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم ذمہ داری کا بوجھ ڈالتے کسی جان پر مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ ہو تمہارا رشتہ دار۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ باتیں ہیں کہ حکم دیا ہے اللہ نے تم کو ان کا تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا،
اور بے شک یہی ہے میری راہ جو سیدھی ہے، فاتبعوہ، سو اسی پر چلو جو جنت کی طرف جاتی ہے، اللہ کی رضا کی طرف جاتی ہے، اور یہ صرف ایک راستہ ہے۔ ولا تتبعوا السبل، اور نہ چلو دوسرے راستوں پر، فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ یہ ہٹا دیں گے تمہیں اللہ کے راہ سے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وہ باتیں ہیں کہ حکم دیا ہے تم کو اللہ نے ان کا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، پھر عطا کی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نعمت پوری کرنے کے لیے ایسے انسان پر جو نیکی کی روش اختیار کرتا ہے، اور تفصیل کے لیے ہر شے کی، وہدن، اور سراسر ہدایت، ورحمتن، اور رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ قرآن ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے۔ کیسی ہے؟ مبارک، برکت والی ہے یہ کتاب ہی برکت، جہاں نازل ہوئی وہ بھی برکت، جس مہینے میں نازل ہوئی وہ بھی بابرکت، جس رات کو نازل ہوئی وہ بھی برکت والی، جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جائے گا وہ بھی برکت والا ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، جن کاموں سے اس کتاب نے روک دیا ہے رک جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ہم نے کتاب کیوں نازل کی ہے؟ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دراصل نازل کی گئی تھی کتاب دو گروہوں پر جو ہم سے پہلے تھے، یہودیوں پر نازل کی گئی تھی تورات، اور عیسائیوں پر انجیل، ہم پر تو کوئی کتاب ہی نازل نہیں ہوئی۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے قرآن نازل کر دیا ہے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم تھے اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر۔ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، یا کہنے لگو کہ اگر کہیں نازل ہوتی ہم پر کتاب تو یقیناً ہوتے ہم زیادہ ہدایت یافتہ ان سے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو بے شک آ گئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت، یہ قرآن۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، بس کون ہے بڑا ظالموں سے جو جھٹلائے اللہ کے یاد کو اور منہ موڑے ان سے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیات سے بدترین عذاب کی، بوجہ اس کے کہ وہ منہ موڑتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، نہیں یہ لوگ انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، تو یہ فرشتوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ پھر مانیں گے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ او یاتی ربک، یا آ جائے تیرا رب، او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائے کوئی نشانی تیرے رب کی، سورج مغرب سے جو ہے وہ طلوع ہو جائے تو پھر یہ ایمان لائیں گے۔ فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آئے گی کوئی نشانی تیرے رب کی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، تو نہ نفع دے گا کسی شخص کو ایمان لانا اس کا جو ایمان نہ لایا ہو اس سے پہلے۔ جب وہ بڑی نشانی دیکھ کے کہ دیکھا سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو میں ایمان لاتا ہوں، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ او کسبت فی ایمانها خیرا، یا جس نے نہ کمائی ہو اپنے ایمان میں کوئی بھلائی اور پھر جو ہے یہ نشانی دیکھ کے تو نیکی کرنے لگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قل انتظروا انا منتظرون، ان سے کہہ دو تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تفرقہ بازی جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اپنے دین کو اور بن گئے گروہ گروہ، لست منہم فی شیء، نہیں ہے تمہارا ان سے کوئی تعلق۔ انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون،
پھر وہ اللہ بتا دے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین بڑا ہی جو ہے یہ فضل کرنے والا ہے۔ انسان ایک نیکی کرے تو کم از کم 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور جتنا چاہے اللہ ان کو بڑھا دے 700 گنا تک، اس سے بھی کئی گنا تک، لیکن اس کا یہ عدل ہے کہ ایک گناہ انسان کرے تو صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی لائے گا اللہ کے حضور ایک نیکی تو اس کے لیے ہے 10 گنا اجر اس جیسی نیکی کا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی لائے گا ایک بدی، ایک گناہ کا کام کیا، فلا یجزی الا مثلھا، تو نہیں بدلہ دیا جائے گا اسے مگر ویسا ہی۔ وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہدایت دی ہے مجھے میرا رب نے سیدھے راستے کی، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، جو بالکل ٹھیک دین ہے، یعنی دین ابراہیم، جو ابراہیم یکسو تھے، سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ گئے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے، روزہ ہے اللہ کے لیے، زکوٰۃ ہے اللہ کے لیے، سارے کام اللہ کے لیے ہیں۔ لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی شریک اس کا۔ فبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی کا حکم دیا گیا ہے مجھے، اور میں ہوں سب سے پہلا فرمانبردار۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دو کیا اللہ کے سوا تلاش کروں میں کوئی اور رب؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہی ہے رب ہر چیز کا۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتا کوئی شخص کوئی گناہ مگر وہ اس کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، ہر بندہ اپنے عمل کا، اپنے عقیدے کا خود ذمہ دار ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر بتائے گا وہ تمہیں حقیقت ان باتوں کی جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وہو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی اللہ ہے جس نے بنایا تم کو زمین کا خلیفہ۔ تم سے پہلے کوئی اور لوگ تھے، اب تم ہو، تم بھی ہمیشہ نہیں رہو گے، اور تمہارے بعد اور آ جائیں گے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اس نے بلند کیے تم میں سے بعض، اور اس نے بلند کیا تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں، کسی کو زیادہ مال دے دیا، کسی کے پاس تھوڑا ہے، کسی کو کوئی عہدہ دے دیا، کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، مختلف درجے دے دیے ہیں۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ آزمائے تم کو ان نعمتوں کے بارے میں جو عطا کی اس نے تمہیں۔ یہ زندگی جو ہے وہ امتحان کی زندگی ہے، آزمائش کی زندگی ہے، اللہ آزما رہے ہیں۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہی ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم. اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ زندگی موت کی فتنوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ تو ہی شافی ہے، شفا دینے والا ہے. یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جتنے اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ سب کو اپنی جنتوں کا وارث بنا. یا اللہ ہم سب کو ایمان اسلام کی زندگی عطا فرما. یا اللہ ایمان صحت عافیت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ساری زندگی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ اولاد سے ازواج سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یا اللہ جتنی مشکلات ہیں آسان فرما. یا رب العالمین جتنی پریشانی ہیں ساری پریشانیاں دور فرما. یا ارحم الراحمین جتنی جائز حاجتیں نیک خواہشیں یا اللہ پوری فرما. یا ارحم الراحمین رزق حلال عطا فرما، حرام سے یا اللہ محفوظ فرما. یا اللہ قرآن مجید کی برکتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ اس قرآن کو دنیا میں قبر میں حشر میں ہمارا ساتھی بنا، ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا. یا رب العالمین ہم سب کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، سارے اہل ایمان کو معاف فرما. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ آپ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین امت مسلمہ پر رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ جہاں جہاں پہ مسلمان مظلوم ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین ہماری ساری کی ساری عبادات کو قبول و منظور فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین ہم سب کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، سارے اہل ایمان کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.